علیک یا رسول اللہ۔ عزیزان محترم، اہل اسلام، عشاقان مصطفیٰ، محبان صحابہ و اہل بیت، عزیزم اللہ تعالیٰ آپ سب احباب دے اپنی خاص رحمت نازل فرمائے۔ ماشاءاللہ نعت خوان حضرات نے بڑا خوبصورت ہدیہ نعت پیش فرمایا اور مدینہ شریف کی یاد نو تازہ فرمایا۔ مدینہ شریف کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھا ایک بڑا خوبصورت ارشاد بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ میں مفہوم عرض کرنا کہ مدینہ بھٹی کی طرح ہے، جس طرح لوہے نو صاف کرنے والی بھٹی ہوندی ہے، حضور نے فرمایا المدینۃ کالکیر تنفی خبثھا وتصنع طیبھا، جس طرح بھٹی دے اندر میل کچیل لوہے دا صاف ہوندا ہے، اس طرح مدینہ شریف جان نال بندے دی آلودگی اور گندگی صاف ہو جاتی ہے۔ یعنی جس طرح حضور نے ایک مشابہت بیان فرمائی فضائل مدینہ دے باب امام بخاری اس حدیث نو لائے کہ جس طرح، تو دیکھو بھائی صاحب، بندے تے پھر بادشاہ نے وہ کہندے نے کہ بندہ کوئی شے ہی نہیں، ولی کوئی شے ہی نہیں، پیر کوئی شے ہی نہیں، صحابہ کوئی شے نہیں، امام حسن کوئی شے نہیں، حتیٰ کہ پیغمبر کوئی شے نہیں۔ مگر ایسا ہے کہ حضور فرما رہے نے کہ بندیاں دی گل نہیں، المدینۃ کالکیر، میرا شہر مدینہ انجے جی میں بھٹی ہے۔ یعنی مدینہ شہر کیا ہے؟ مجموعہ ہے، در و دیوار ہے، دیواراں نے، مکان نے، اور کیا ہے؟ مگر حضور فرما دینا کہ اس شہر دی مثال ایسے ہے جی میں لوہے دی بھٹی ہوندی کہ وہ دے اندر ہر قسم دا لوہا اگر ڈالیا جائے تو وہ اس نو پگھلا کے وہ دیاں ساریاں غلاظتاں کڈ کے زنگ سارے لا کے اس نو پھر ستھرا کر دیندی۔ ایسے ہی سرکار مدینہ فرما دین مدینہ ہے جدو صاحب ایمان مدینے وچ داخل ہو جائے تو مدینہ اس دے اندر موجود میل کچیل جو گناہ دی وجہ تو اندے نال لگ گئی سی وہ صاف کر کے ایک باری پھر مدینہ اس نو پاک کر دے۔ تو اس ایمان نال اور اس عقیدے نال جو لوگ مدینہ شریف جاندے نے، حاضری ہوندی ہے، رب ذوالجلال انہاں نو حاضری مدینہ دی سعادت عطا فرما دین تے پھر انہاں نو پاک کر دے۔ میں جدو پہلی مرتبہ حج کرن گیا تو میں جس طرح یہ نعت خان بھائی نعت پڑھ رہے سن تو میں بھی حضور دی نعت پڑھ لینا، میں بھی بہ کے پڑھ رہا سا اکیلا، چونکہ اتھے جدو میں حج کیتی ہے اس ویلے بھی میں نو کوئی نہیں سی جان، ہوں اتنے بندے ہوں بھی نہیں جان دے، مگر ہوں کتے بیٹھے ہوئے تو کوئی بندے دو چار کول آ کے بیٹھ جاندے نے کہ پہچان لیندے، اس ویلے بالکل کوئی نہیں سی پہچان، تو میں اکیلا ہی بیٹھا سا ایک بار حضور دے روضے دے سامنے، تو میں نعت پڑھ رہا سا، تو میں نعت پڑھ دیاں محسوس کیتا کہ میرے پیچھے کوئی بندہ رو رہا ہے بیٹھ، میں
نعت ختم کر کے دیکھا تو وہ ایک کلین شیپ بوڑھا جہا بندہ سی جی عمر میرے خیال 70 سال دے راؤنڈ اباؤٹ سی، لیکن وہ صحت اچھی سی، صحت اچھی سی مگر وہ عمر 70 سال دے راؤنڈ اباؤٹ سی۔ وہ مینو اردو زبان کہندا ہے ایک بار پھر پڑھ دیں، میں پھر پڑھ دی تھی اور وہ روئی جائے۔ جدو میں دوبارہ پڑھی تو اس نے میرے نال ہاتھ ملایا، مصافحہ کیتا اور شکریہ ادا کیتا۔ تو پھر میں پوچھا کہ تسی کتھوں آئے ہو؟ تو اس نے کہا میں انگلینڈ تو آیا اور میں ڈاکٹر ہوں۔ میں پہلے اس حج دے سفر نو یا اس چیز نو اتنا مطلب لائک نہیں سا کردا، میں دین بیزار بندہ سا، مگر میری بیوی ہر سال آؤندی سی تے میں انہوں کہندا سا کہ تو کدے میرے نال سوئٹزرلینڈ چل، اسی کدے کینیڈا چلیے، تو کدے ہر سال چھٹی لینی ہے اتنے چلی جانی تے وہ ہر سال آؤندی سی۔ پچھلے سال میری بیوی فوت ہو گئی تو میں پھر وہ دی محبت اپنی بیوی دی محبت کیا کہ اے سال میں جانا جتھے میری بیوی جانی سی، لیکن میرا یہی سی کہ میں اپنی بیوی فالو کر رہا نہ کہ میں کوئی حج وغیرہ دے ارادے نال، میں چلو وہ جاندی سی تو میں جانا، میرے دل میں جو محبت سی پیار سی اپنی بیوی نال، میری بڑی طویل رفاقت سی، تو میں آ گیا۔ تو کہتا ہے کہ جدو میں پہنچیا تو میری حاضری ہوئی ہے مدینے شریف، اے لفظ میرے او دے ہن بھی ذہن وچ نقش نہیں۔ وہ کہندا ہے کہ جدو میں رسول اللہ دے روزے تو گزریا نا، مینو انج لگا جی میں سارے گناہ میرے کسی نے پیچھا رکھ لین تے مینو صاف کر کے اگے گل دیتا۔ کہندا میں ڈاکٹر ہاں، تو وہ کہنا ہے کہ ڈاکٹرز دی لائف کہنا بس کچھ رہن دیو، میری عجیب جی زندگی سی، لیکن ہن جدوں دا میں گزریا میرے آنسو نہیں روک رہے اور میں بار بار جا رہا مگر میری پیاس نہیں بجھ رہی۔ ہن پھر میں جان لگا تھا جا تانوں ایتھے میں نعت پڑھدیاں ویکھیا تے میرے قدم روکے تے میں نعت سنیے۔ اس نے کہا کہ میں ہاں پچھو ساڈے اجداد کوئٹہ دے، مگر اسی بہت عرصے تو ساڑیاں اجداد دیاں پیڑیاں اتھے گزر گئی ہیں۔ میں نے اردو اس وجہ تو آندی ہے، تو میں محسوس کیتا ہے کہ جڑی میری پچھلی زندگی گزری ہے وہ اچھی نہیں گزری، کاش میں پہلے حاضر ہو گیا ہوں اور میں اس چیز نو جو ہونے تھے محسوس روحانی طور تے کیتی ہے اس نو پہلے محسوس کرتا۔ عزیزم حضور دی حدیث، اللہ دا قرآن اور شواہد اس گل تے متفقن علیہ نے کہ مدینہ شریف یا مکہ شریف ایو پاکیزہ اور مقدس روحانی مقامات نے جتھے جا کے بندے دی روح طاقتور ہوندی ہے اور روح ستھری ہوندی ہے، کیونکہ اس جگہ تے رسول اللہ سرکار دا مزار پر انوار ہے اور مرکز تجلیات ساری کائنات دا محبت انوار اصل وچ روضہ مصطفیٰ کریم سرکار ہے۔ اور میں تانوں اپنی گل کئی باری سنگیاں سناندا، میں جاندا سا حضور دے روضے تے تو میں دعا کردا تھا کہ یا اللہ یا رسول اللہ مینو مال نہ ملے، میرا اے میں دعا کردا تھا کہ میرے کو مال نہ آئے، مطلب ایسا مال جڑا مینو دین تو ہٹا دے اور دنیا دار بنا دے، ایسا مال نہیں چاہیے، اتنا ہی ہوئے بس گزارا ہوتا ہے۔ اس سال میں گیا تو میں اپنی رائے اور دعا دونوں بدلیاں۔ اچانک میرے ذہن میں کوئی پلان نہیں سی، اچانک میرے ذہن میں خیال آیا میں حضرت عثمان غنی دے مزار تے آ گیا جنت البقیع میں، تو میں دعا منگی کہ اللہ والیاں ہو، اللہ نے تو انہوں بڑا مال دیتا سی، سارے حضرت عثمان غنی تھے اپنے زمانے دے عرب پتی لوگ،
اس دور میں جو اسلام میں بل گیٹس تو بھی زیادہ امیر تھا، اب اتنے امیر سن. میں کہا بھائی اللہ نے مال دیو، دعا کی تھی مال دیو، اور جی میں میرا ربا اے تیرا پیارا ونڈدا سی نا، مال بھی دے تے ونڈن دی توفیق بھی دے. لوگ آندے نے بابے شاہی کو جی، واللہ میں اتھو دعا کر کے مزار شریف تو نکلیا تو ہوٹل ساڈا مسجد امامہ دی طرف سی، یعنی جو روزہ شریف تو لنگ کے اگاں جانا سی. دوسری طرف ایک طرف جنت البقیع سی، دوسری طرف ہوٹل سی، درمیان وچ روزہ شریف. جب میں روزہ شریف تو گزریا، روزہ شریف تو روزہ شریف کے سامنے میں آیا تو ایک سکہ جڑا ہوتا ہے نا، اے سکے پیسے کچھ تو ہوندے نا کاغذ دے، کچھ پیسے سکے ہوندے نے، چھوٹے پیسے جڑے ہوندے حلالہ، اس نو عربی سے حلالہ. ایک جڑا سکہ ہے نا چھوٹا جہا، وہ انج کر کے فرش مسجد نبوی دے اتے چلدا چلدا میرے سامنے آ کے انج ہو گیا، وہ پاسا پلٹ گیا ہوتا ہے. یعنی پہلے وہ بالکل انج چل رہا تھی، جدو میرے سامنے آیا وہ پلٹ گیا، وہ ڈگ گیا. میں اس کو اٹھا لیا، میں دیکھا کہ کس بندے پھینکیا ہے. بندے ہوتے بہت سن لیکن میں نہیں پتا وہ کس بندے دے کو نکلے ہے یا کسے پھینکیا ہے یا کی، لیکن وہ میرے سامنے آ گیا. میں اس کو اٹھا لیا اور میرے ذہن دے اندر فوراً کلک ہوئی کہ میں جڑی دعا مانگی ہے کہ من دولت چاہیے منظور ہو گئی. لیکن خیر میں پیسے ادھار لے کے گیا تھا عمرے تے، میں پیسے ادھار لے کے گیا تھا عمرہ شریف، میرے کو اپنے پیسے نہیں سن. تو اس پہ میں دعا بھی منگی بھئی یا اللہ دعا بدلیے، اینے کو تھے ہونے بندہ لا ہی لے، دعا بدلیے. وہ دا بڑا سارا بو ہے اتھو منگن لگیا کیڑا مسئلہ، منگنی دی جانا. لو جی میں وہ جڑا پیسہ ہے نا وہ حلالہ وہ اٹھا لیا. ایتھے آ کے میں ایک خوبصورت شیشے دی ڈبی لے کے وہ دے وچ اس نو رکھ کے اپنے کول رکھیا ہے، اجے بھی ہے میرے کول موجود ہے. اور میں ہن کافی سارا سامان لئی بیٹھا اور کچھ اور لینا ہے، کچھ اتھو لواں گے. میں ارادہ کیتا ہے کہ میں حضرت عثمان غنی دا اوتھے عرس کرانا ہے مدینے شریف، کہ حضرت عثمان غنی دا میں عرس کرانا ہے کہ انہاں دے اس دعا دی برکت نال اللہ پاک نے انتہائی فضل و کرم فرمایا ہے میرے تے. میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ پاک میں نو اس جگہ تو بھی رزق عطا فرمائے. آپ حضرات کو سمجھ آئی مسئلہ دی کہ نہ آئی؟ تو ایسا ہے عزیزو. تو میں تے انہیں نہیں نہ کہہ سکتا بے بابے شاہی کوئی جڑا خالی آیا وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے تو کچھ نہیں لبا، میں تے ہی آکھنا ہے بابے کوئی شاہ نہیں. لیکن میں نہیں کہہ سکتا کہ بابے شاہ کوئی نہیں، میں تے ہی آکھنا ہے کہ بھئی بابے تا ایک پاسے بابے جنہ پہاڑیاں تے قدم لا دین اللہ انہ پہاڑیاں نے بھی فرماندا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا تے مروہ اللہ دیاں پہاڑیاں نے. آپ حضرات کبھی محسوس فرمایا ہے کہ انہاں پہاڑیاں نو اللہ نے اللہ دیاں نشانیاں کیوں آکھے؟ فقط اس واسطے کہ اتھے اللہ دی ولیہ حضرت حاجرہ دوڑیاں سن. بھائی گلزار میرا صاحب میرے نال بیٹھے نے، حج سے چلے نے، باویں دوڑ نہیں سکتے پر دوڑن گے، باویں دوڑ نہیں نہ سکتے مگر انہاں نو بھی اتھے دوڑنا پائے گا. تو سوال ہے یا اللہ اے ساری مخلوق نو ہن کیوں دوڑائے ہیں؟ انہاں تے پانی دی ضرورت سی، ہن کیوں دوڑائے ہیں؟ بھائی صاحب اے دوڑنا اصل وچ یاد ہے. اللہ فرماتا ہے جویں میری بندی دوڑی سی تو اس یاد نو تازہ کر انہاں پہاڑیاں تے تو ہی پیر لا، انہاں پہاڑیاں دی برکت نال میں تیرے گناہ معاف کر دے. اور کیا ہے انہاں پہاڑیاں؟ بندے آندے نے
لو جی گل نہیں کوئی, تھوڑا جہا تھلے ہوو, تھوڑا جہا تھلے, پورے سعودی عرب وچ کوئی گنبد تو نظر نہیں آئے گا, مگر کعبہ شریف دے سین وچ ایک پتھر ہے او دے اوتے تو چھوٹا جہا گنبد بنیا نظر آئے گا. اوتھے ایک مولوی صاحب کھلوتے ہوندے نے جڑے لوگاں نو فرما رہے ہوندے نے فقط زیارہ, حاجی فقط زیارہ, حاجی صاحب صرف زیارت کرو. میں کہ سن فقط زیارت دے وچ سے بھئی ہے تے پتھر ہی نہ, کیا ہے بولیے, پتھر. تو پتھر تے پتھر ہی ہوندا ہے, او دی کی اوقات ہے, مگر اگر اس پتھر اتے رب دیاں پیاریاں دے قدم دا نشان لگ جائے تو اللہ قرآن وچ فرماندے نے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. تسی کہندے ہو او شے کوئی نہیں, تو بھلیا او جڑے پتھر تے قدم لگا دین اللہ تعالیٰ تے اس پتھر نو بھی بڑی شے بنا چھڑدا ہے. حضرت عمر بن خطاب گزرے تو فرمایا اے سیاہ رنگ دے پتھر تو کوئی شے نہیں, نہ تو نفع دے سکنا نہ تو نقصان دے سکنا, مگر میں تینوں چمنا. کیوں؟ کیونکہ تینوں میرے نبی چمے ہیں. حضرت مولا علی نال سن, آپ نے فرمایا عمر انج نہ آکھو کہ اے شے کوئی نہیں, اے نفع بھی دے سکتا جے تے نقصان بھی دے سکتا جے. حضرت یاد رکھو پتھر از خود کوئی شے نہیں, پتھرانو نسبت با کمال کر دیتی. پتھر از خود کوئی شے نہیں, پتھر اچ کیا حقیقت ہو سکتی ہے, از خود شے کوئی نہیں, مگر جدو انہاں دی نسبت رب دیاں محبوباں نال ہو جائے پھر وہ بڑی شے بن جاتی. اب حضرات توجہ فرماؤ, اپنے ذہن نو کسی مقام تے لے آؤ. رسول اللہ نے فرمایا ما بین بیتی والمنبر روضۃ من ریاض الجنہ, ہے وہ بھی مٹی, مگر حضور نے فرمایا جنت دا باغ ہے مٹی, مگر حضور نے فرمایا کہ جنت دا باغ ہے. تو بھائی صاحب وہ مٹی جنت دا باغ کیوں بنی؟ اس واسطے کہ حجرے چو نکل کے مصطفیٰ کریم منبر تے جلوہ گری کر دیا ہے. تو جتھے ایک باری حضرت حاجرہ دے قدم لگے, اگر او پہاڑیاں شاعر اللہ نے تو جتھوں 3 رات حضور گزر دیا ہے, جو جنت دا باغ نہ بن دی تے اور کے بن سکتی ہے. تو کہتے ہیں کیا ہے؟ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اگر کسی مدینے میں بیماری لگ جائے, بخار ہو جائے, تو صبر کرے. یہ دا مطلب ہے جتنا بیمار ہوئے گا اتنا او دے گناہ مٹتے جان گے. اور ایسا حضور نے ایک بدو نو ویکھ کے فرمایا. بدو حضور کو آیا تے بیعت کیتی, کلمہ پڑھیا تے انہوں کل بخار ہو گیا. اس نے آکے عرض کیتی اکل نہیں بیعتی, میں جن کل بیعت کیتی ہے میری تروڑو, میرا بخار نہیں پیا اترتا. اس ویلے حضور نے فرمایا سی کہ ہن انجے جی میں مدینہ اس نو ستھرا کر رہا ہے. اے معزز اور محترم حاضرین, ساڈے اعتقاد اور ساڈے ایمان دے اندر اللہ والے بڑی شے ہے. اگر آپ دی توجہ ہوئے صرف اس پوائنٹ دی طرف ایک جملہ اور بولنا چاہنا کہ مدینہ شریف دا پہلے نام یسرب سی. پہلے نام سی یسرب. جدو حضور آئے تو ہن علماء کہندے کہ یسرب کہنا منع ہے, ہن اس نو مدینہ طیبہ کہا کرو, کیونکہ حضور دی آمد نال اللہ نے شہر دی تاثیر بدل دیتی. شہر دی تاثیر بدل دیتی. کیوں بھائی صاحب؟ اس واسطے کہ اس شہر میرے پاک محبوب دی جلوہ گری ہو گئی. تو شہر تے پہلے نہیں سی, لیکن پہلے بیماریاں دا گھر سی. حضور آئے تو شفا دینے والا بن گیا. عزیزم و محترم حضرات, میں جدو ہن آواں گا مدینہ شریف کو, انشاءاللہ میں یہ پوری ایک
مکمل باس کرانگا کہ کیا بابے کوئی شے ہے نے یا نہیں. تو اگلا جمعہ تے پڑھان گے مفتی دانش صاحب، اس کو انہوں دی ڈیوٹی میں لگا کے جا رہے ہیں کہ مفتی دانش صاحب جمعہ پڑھان گے. اگر اللہ نے منظور ہویا تو اگلے جمعے تو پہلے ساڑی روانگی ہو جائے گی. اس تو پہلے میں آپ کی خدمت ایک دو بات گزارشات پیش کروں گا کہ آپ سب بھائی جتنے موجود ہو جڑے اشر دیندے ہو ہر سال، میں تے چلے جانا ہے مگر مدرسہ ساڈا جو صدیقی صاحب نے انہیں اتنے ہونا ہے، آپ صدیقی صاحب کو اشر جمع کروا سکتے ہو، یا میں جمعرات نو جانا ہے اس تو پہلا میرے کو جمع کروا سکتے. اور سارے ساتھی علامہ عرفان صدیقی صاحب نہ رابطہ رکھنا اور انہوں اپنا جو اشر ہے وہ جمع کراندے رہنا. اپنے مال وچوں اشر دے کے مال نو پاک کرنا اے ہر ذمہ دی ذمہ داری کہ جدو فصل اٹھاؤ تو اللہ قرآن پاک فرما دین او دے وچوں جو حق کے فصل دا وہ ادا کر دیو. عزیزم اللہ تعالیٰ سب بھائیاں نو مدینہ شریف دی بار بار با ادب حاضری نصیب فرمائے. اسی الحمدللہ رب العالمین حضور دے شہر دی. اور ایک میں عرض کر دیا بچوں ساتھیوں، حاضری مدینہ شریف دی پیسے نال نہیں ہوندی، نیت نال ہوندی. آپ نیت فرما لو، جس نے نیت فرمانی ہوئے کہ میں حاضر ہونا ہے، تسی تجربہ کریا کرو نا یار. تجربہ کرنا تے شرط ہے. ہن تے دنیا ہی تجربات ہی ہو گئی. نیت کرے بندہ کہ میں جانا ہے، غریب ہوئے یا امیر ہوئے، نیت کر کے دیکھے، پھر دیکھے کہ سائیں اس نو بلاندے نہیں یا نہیں بلاندے. ساڈا کام ہے نیت کر لینا کہ لو جی اسی حاضر ہونا ہے تو انشاءاللہ حاضری ہوئے گی. اور ساڈے واسطے گناہگاراں واسطے یہ بڑی سعادت دی بات ہوتی ہے کہ سانوں یہ خوشخبری دیتی گئی ہے کہ جیڑا بندہ حضور دے مزار شریف تے جائے حضور اس دی شفاعت کرن گے اور اس دے گناہ معاف ہو جاندے ہیں. وہ بندہ ایک باری پاک ہو جاندہ ہے. تو اسی گناہگار کے بندے ہیں، ساڈے کو سال چھوٹیاں موٹیاں کئی غلطیاں ہو جاندیاں، گناہگار بندے ہیں. فرشتے تے ہوئے نا تو اسی جدو جانے ہیں تو اسی سمجھنے ہیں بھئی جی میں سیاستدان این آر او نہیں ملی، اسی سمجھنے ہیں گناہگاراں نو مدینے شریف این آر او ڈی جاندے ہیں. ایک باری وہ بالکل صاف ستھرے نیٹ کلین ہو جاندے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ سب احباب نو مدینہ شریف دی حاضری دی توفیق بخشے. آپ سارے بھائی جو جانا چاہتے ہو جنہاں دے دل میں شوق ہے وہ اگے آئے پڑھتا سی پیا. کاشف بھائی نات میں پڑھتے سن کے جڑے دل میں رکھ دینے ارمان مدینے دے بن جاندے دے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے. تو بھائی صاحب یہ گل ساری ساڑی نیت دی ہوگی. اب نیت فرما لو گے تو برکت ہو جائے گی. اور دوسری سارے ذمہ دار